پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 31۔ وہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور باریک اور موٹے ریشم کا سبز لباس پہنیں گے۔ وہاں تختوں پر تکیے لگانے والے ہوں گے۔ کیا ہی اچھا بدلہ ہے اور کیا ہی اچھی آرام گاہ ہے۔ آیت نمبر 32۔ اور انہیں دو شخصوں کی مثال سنا دو، ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے 2 باغ تیار کیے اور ان کے گرد کھجوریں لگائیں اور ان دونوں کے درمیان کھیتی بھی لگا رکھی تھی۔ آیت نمبر 33۔ دونوں باغ اپنے پھل لاتے ہیں اور پھل لانے میں کچھ کمی نہیں کرتے، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر بھی جاری کر دی ہے۔ آیت نمبر 34۔ اور اسے پھل مل گیا، پھر اس نے اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ معزز ہوں۔ آیت نمبر 35۔ اور اپنے باغ میں داخل ہوا ایسے حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، کہا میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی برباد ہوگا۔ آیت نمبر 36۔ اور میں قیامت کو ہونے والی خیال نہیں کرتا، اور البتہ اگر میں اپنے رب کے ہاں لوٹایا بھی گیا تو اس سے بھی بہتر جگہ پاؤں گا۔ آیت نمبر 37۔ اسے اس کے ساتھی نے گفتگو کے دوران میں کہا کیا تو اس کا منکر ہو گیا ہے جس نے تجھے مٹی سے، پھر نطفہ سے بنایا، پھر تجھے پورا آدمی بنا دیا۔ آیت نمبر 38۔ لیکن میرا تو اللہ ہی رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ آیت نمبر 39۔ اور جب تو اپنے باغ میں آیا تھا تو نے کیوں نہ کہا جو اللہ چاہے تو ہوتا ہے اور اللہ کی مدد کے سوا کوئی طاقت نہیں، اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں۔ آیت نمبر 40۔ پھر امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر دے اور اس پر لو کا ایک جھونکا آسمان سے بھیج دے، پھر وہ چٹیل میدان ہو جائے۔ آیت نمبر 41۔ یا اس کا پانی خشک ہو جائے، پھر تو اسے ہرگز تلاش کر کے نہ لا سکے گا۔ آیت نمبر 42۔ اور اس کا پھل سمیٹ لیا گیا، پھر وہ اپنے ہاتھ ہی ملتا رہ گیا، اس پر جو اس نے اس باغ میں خرچ کیا تھا، اور وہ اپنی چھتریوں پر گرا پڑا تھا اور کہا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ آیت نمبر 43۔ اور اس کی کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتے، اور نہ وہ خود ہی بدلہ لے سکا۔ آیت نمبر 44۔ یہاں سب اختیار اللہ سچے ہی کا ہے، اسی کا انعام بہتر ہے اور اسی کا دیا ہوا بدلہ اچھا ہے۔ آیت نمبر 45۔ اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو جو مثل ایک پانی کے ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، پھر زمین کی روئیدگی پانی کے ساتھ مل گئی، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی کہ اسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔
آیت نمبر 46۔ مال اور اولاد تو دنیا کی زندگی کی رونق ہیں اور تیرے رب کے ہاں باقی رہنے والی نیکیاں ثواب اور آخرت کی امید کے لحاظ سے بہتر ہے۔ آیت نمبر 47۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تو زمین کو صاف میدان دیکھے گا اور سب کو جمع کریں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ آیت نمبر 48۔ اور سب تیرے رب کے سامنے صف باندھ کر پیش کیے جائیں گے، البتہ تحقیق تم ہمارے پاس آئے ہو جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے خیال کیا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدہ مقرر نہ کریں گے۔ آیت نمبر 49۔ اور اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، پھر تو مجرموں کو دیکھے گا، اس چیز سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہیں، اور کہیں گے افسوس ہم پر یہ کیسا اعمال نامہ ہے کہ اس نے کوئی چھوٹی یا بڑی بات نہیں چھوڑی مگر سب کو محفوظ کیا ہوا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب کو موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 50۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، سو اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو کارساز بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، بے انصافوں کو برا بدل ملا۔ آیت نمبر 51۔ نہ تو آسمان اور زمین کے بناتے وقت اور نہ خود انہیں بناتے وقت میں نے انہیں بلایا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہ تھا۔ آیت نمبر 52۔ اور جس دن فرمائے گا کہ میرے شریکوں کو پکارو جنہیں تم مانتے تھے، پھر وہ انہیں پکاریں گے سو وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، اور ہم نے ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دی ہے۔ آیت نمبر 53۔ اور گنہگار آگ کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ آیت نمبر 54۔ اور البتہ تحقیق ہم نے اس قرآن میں ان لوگوں کے لیے ہر ایک مثال کو کئی طرح سے بیان کیا ہے، اور انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے۔ آیت نمبر 55۔ اور جب ان کے پاس ہدایت آئی تو انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے معافی مانگنے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوئی، سوائے اس کے کہ انہیں پہلی امتوں کا سا معاملہ پیش آئے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے۔ آیت نمبر 56۔ اور ہم رسولوں کو صرف خوشخبری دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجتے ہیں، اور کافر ناحق جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے سچی بات کو ٹلا دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جس سے انہیں ڈرایا گیا ہے مذاق بنا لیا ہے۔ آیت نمبر 57۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے پھر ان سے منہ پھیر لے، اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، اور اگر تو انہیں ہدایت کی طرف بلائے تو بھی وہ ہرگز کبھی راہ پر نہ آئیں گے۔ آیت نمبر 58۔ اور تیرا رب بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے، اگر ان کے کیے پر انہیں پکڑنا چاہتا تو فوراً ہی عذاب بھیج دیتا،
بلکہ ان کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 59۔ اور یہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا ہے جب انہوں نے ظلم کیا تھا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کا بھی ایک وقت مقرر کیا تھا۔ آیت نمبر 60۔ اور جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا کہ میں نہ ہٹوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں یا سالہ سال چلتا جاؤں۔ آیت نمبر 61۔ پھر جب وہ 2 دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پر پہنچے، دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، پھر مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح رستہ بنا لیا۔